اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی آج ہم بسم اللہ کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے با ہے، با کیا ہے، کس چیز کے لیے آتی ہے، تو اس میں چند اقوال ہیں۔ نمبر 1، یہ با استعانت کی ہے، یعنی کہ مدد طلب کرنا۔ تو اب ترجمہ ہوگا، میں اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کی نام کی مدد کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ با مصاحبت کی ہے، یعنی ساتھ ہونا۔ تو اب معنی ہوگا، میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ با تبرک کے لیے ہے، برکت کے لیے۔ تو اب مطلب ہوگا، میں اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ یہ جو شروع کرتا ہوں ترجمہ ہے، یہ لفظ ایک محذوف ہے، اشرعو یا اقرعو، میں پڑھتا ہوں یا میں شروع کرتا ہوں۔ اس کے بعد اسم کا لفظ ہے، اسم یہ کس سے ماخوذ ہے؟ اس میں دو قول ہیں۔ نمبر 1، یہ اسم ون سے ماخوذ ہے، بمعنی بلند ہونا۔ تو اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فعل اور حرف سے بلند ہوتا ہے، اس کی عظمت جو ہے وہ فعل اور حرف سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو اسم کہتے ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ وسم سے ماخوذ ہے، بمعنی علامت۔ تو اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے معنی کی علامت ہوتا ہے، اس لیے اس کو اسم کہتے ہیں۔ لیکن صحیح قول پہلا ہے کہ یہ ماخوذ ہے سم ون سے، بمعنی بلندی۔ اس کے بعد لفظ اللہ ہے۔ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ تو لفظ اللہ کی تعریف کی جاتی ہے کہ وہ علم ہے، وہ نام ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے، اور وہ تمام صفات کمال کو جامع ہے، یعنی اس میں ساری کمال والی صفتیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے الرحمن اور الرحیم۔ لفظ اللہ یہ ماخوذ کس سے ہے، کس سے لیا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ ماخوذ ہے الہن سے۔ الہن کا معنی بھی معبود ہوتا ہے، تو حمزہ کو حذف کر دیا گیا اور اس کے عوض میں الف لام لے آئے تو اللہ ہو گیا۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، دونوں کا معنی رحمت والا ہی ہے۔ البتہ ان دونوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ رحمان میں مبالغہ زیادہ ہوتا ہے اور رحیم میں مبالغہ کم ہوتا ہے، یعنی رحمان میں جو رحمت والا معنی ہے وہ زیادہ ہے اور رحیم میں جو رحمت والا معنی ہے وہ کم ہے۔ رحمان کا تعلق اس رحمت کے ساتھ ہے جو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہوگی۔ دنیا میں کفار کے لیے، آخرت میں مسلمانوں کے لیے۔ دنیا میں کفار اور مسلمان دونوں کے لیے، اور آخرت میں صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مسلمانوں کے لیے ہوگی۔ اور جبکہ الرحیم میں جو رحمت ہے اس کا تعلق صرف آخرت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق صرف آخرت کی رحمت جو مسلمانوں کے لیے ہوگی اس کے ساتھ ہے۔ تو دونوں میں اگرچہ رحمت والا معنی پایا جاتا ہے، رحمان کا معنی بھی رحم کرنے والا، رحیم کا معنی بھی رحم کرنے والا، لیکن جیسا کہ عرض کیا کہ رحمان میں جو رحمت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اس کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق آخرت کے ساتھ بھی ہے۔ چونکہ رحمان میں مبالغہ زیادہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے غیر اللہ کو رحمان نہیں کہہ سکتے۔ یعنی کسی کا نام عبد الرحمن ہو تو آپ اس کو رحمان نہیں کہہ سکتے، اس کو پورے نام سے پکاریں، عبد الرحمن۔ البتہ جو رحیم کا لفظ ہے وہ غیر اللہ پر بھی بولا جاتا ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رحیم کا اطلاق ہوا ہے۔ قرآن مجید میں ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے رؤوف ہیں اور رحیم ہیں۔ تو رحمان اور رحیم میں یہ چھوٹا سا فرق جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔